قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على ولیہ وزیرہ وامینہ والاشرف العطرۃ وذریۃ باب الحکمہ سید الوسیعین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحبا انتر والد شبیر و شبر فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعاء مفتاح الرحمن صلوات شب جمعہ ہے شب مغفرت ہے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ادباً یہ گزارش امتحان کی نیت سے مت بیٹھیے کہ یہ کیا پڑھیں گے اور کیسا پڑھیں گے نہ مجھے آپ کا امتحان لینا ہے نہ آپ کو مجھے امتحان ہم شہزادی کی بارگاہ میں حاضر ہیں فرش ادا کی ایک اہمیت ہے جو حق مجلس ہے وہ ہم سب کو مل کے ادا کرنا ہے لہذا 5 دن آپ کے درمیان میں ہوں میں اپنی کوششیں کروں گا کہ میں آپ کا ہر لمحہ بیکار نہ جانے دوں اور آپ بھی اپنے ہر لمحے میں مجلس میں رہیے گا باہر نہ چلے جائے گا کبھی کبھی سر ہلتے رہتے ہیں لوگ کہیں اور رہتے ہیں ان سے جب پوچھا جائے کیا پڑھا تو کہتے ہیں بہت اچھا پڑھا جتنے نعرے لگتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھا پڑھا تو وہ والی مجلس اس طرح کی مجلس نہ سنیے میں بہرحال آپ کی خدمت میں ہوں کوششیں کروں گا کہ کوئی چیز آپ تک پہنچائی جائے یہ ممبر حق بولنے کے لیے ہے اور بہرحال آپ اسی امید سے آتے ہیں ایک صلوات ارشاد فرما دیں محمد و آل محمد لہذا سوچا کچھ اور تھا شب جمعہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی مجلس کا عنوان دعا بنا لیا ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے میرے حبیب وما ارسلناک کا ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ ہے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے آل محمد ہم سب کے لیے نہیں پورے کائنات کے لیے رحمت ہیں اور پھر خود رسالت مآب کا یہ جملہ کہ الدعاء مفتاح الرحمہ دعا جو ہے رحمتوں کی چابی ہے رحمتوں کی ایک فہرست ہے قرآن نے بارش کو بھی رحمت کہا رسول کو بھی رحمت کہا
خود اہل بیت نے رحمت کی تعریف میں یہ فرمایا بیٹی رحمت ہے، پھر فرمایا رحمتوں کی چابی دعا ہے۔ تو لہذا رحمت پہ گفتگو ہوگی، مگر اب میں سیدھے براہ راست چابی پہ چلتا ہوں، کیونکہ رحمتوں کی چابی دعا ہے، اور آج شب جمعہ ہے، اور ہم لوگ عمومی طور پہ پورے دنیا میں دعائے کمیل ضرور پڑھا کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ چند باتیں دعائے کمیل کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیں۔ قرآن مجید نے بارش کو بھی رحمت کہا، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا۔ تم اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھو، رحمت کے اثرات کی طرف دیکھو کہ کیسے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ بارش ہے اس سے مراد، بارش کو رحمت کہا کہ رحمت کو نہ آئیں، رحمت کے اثرات کو دیکھو کہ وہ اس کا اثر کیا ہے۔ اگر بارش کو رحمت کہا اور اس کے اثر کی طرف دیکھنے کو کہا، ذہن میں رہے بارش رحمت، رسول رحمت وغیرہ وغیرہ۔ بارش رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فانظر الی آثار رحمت اللہ، رحمت کے آثار کی طرف دیکھو۔ تو پہلے ہم اثرات کی طرف متوجہ ہوں، تو اس کے لیے ایک جب تک آپ ذہن میں وہ منظر نہیں لائیں گے لطف نہیں اٹھائیں گے۔ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ماحول سوکھ گیا ہے، زمین سوکھی ہوئی ہے۔ وہاں نہیں جاتا، میں اپنے گلی اور کوچوں کی بات کرتا ہوں۔ بسا اوقات گلی کے جو نالے وغیرہ نالیاں بہتی ہیں، بدبو سے دو چار ہو جاتی ہے گلی۔ یہ مکان والے انہیں کہتے ہیں آپ صاف کیجئے، وہ مکان والے کہتے ہیں آپ صاف کیجئے، دونوں نہیں صاف کر رہے ہیں اپنے جگہ۔ جب بھی کوئی گزرتا ہے ناک بند کر کے جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے سدھرتے نہیں ہیں۔ اچانک رات میں بارش شروع ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ جب آپ صبح میں آئے تو آپ نے وہ مہک نہیں پائی۔ آپ نے پوچھا بھائی ماشاءاللہ صاف کر دیا، کہا ہم نے صاف نہیں کیا، قدرت کے پانی سے خود ہی صاف ہو گیا ہے۔ دیکھیں آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، آپ نے نہیں صاف کیا، میں نے نہیں صاف کیا۔ بارش ہوئی، بارش نہ کہیے، قرآن نے اسے رحمت کہا ہے۔ رحمت برسی، زحمت ختم ہوئی۔ یہی ہے نا بات کہ بھائی رحمت برسی، لیکن آپ اتنے سادے جملے سے میں آگے بڑھ جاؤں گا تو جو چیز میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ نہ پہنچ پائے گی۔ گندگی پاک ہو گئی، کس سے؟ رحمت سے۔ ارے میں کہاں لے آیا قسم بخدا۔ رحمت جب برسی تو سارے شہر کی گلیوں کی پوری گندگی بہا لے گئی۔ رحمت کا اصول ہے کہ جب وہ برستی ہے تو گندگیوں کو پاک کر لے جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے اور اس میں شہزادی کی آمد کا مطلب کیا ہے۔ بھائی رحمت جب برستی ہے تو گندگیوں کو پاک کر جاتی ہے، اور یہ فرش اعضاء پہ جو اہل بیت ہمارے یہاں آتے ہیں ہمارے فکروں کی اور ہمارے دلوں کی گندگیوں کو پاک کر جاتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ بارش رحمت وہ تمام تر کثافتوں کو بہا لے جاتی ہے، اہل بیت رحمت ہیں۔ وہ جب نازل ہوتے ہیں، وہ جب ہمارے یہاں آتے ہیں تو یہ فرش اعضاء نے ہمیں متحد بنایا ہے، ورنہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو ہمیں متحد بنائے۔ فرش اعضاء نے ہمیں پاک بنایا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے جو ہمیں پاک بناتی۔ اور پاک بنانے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آل محمد کا وجود اور ان کا ذکر ہے۔ ایک بلند ترین صلوات بھیجئے محمد و آل عزیزان گرامی، رحمت ہے، شب جمعہ ہے، دعائے کمیل کی ایک یاد میں کچھ باتیں پہنچانا ہے لیکن موضوع میں رہ کر۔ بارش رحمت، بیٹی رحمت، رسول رحمت، اور پھر رحمتوں کے لیے یہ جملہ کہ الدعاء مفتاح الرحمہ،
دعا رحمتوں کی چابی ہے، رحمتوں کی چابی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ چابیاں ہوں اور میں پوچھوں بھائی یہ اتنے سارے چابیاں آپ کے ہاتھ میں، گاڑی تو یہ کہاں مولانا یہ تجوری کی ہے، یہ میرے اپنے خاص سوٹ کیس کی ہے، یہ گاڑی کی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ایک کے علاوہ دو چابی ہیں وہ گھر میں کیوں نہیں چھوڑا ہے؟ ارے نہیں آقا، یہ چابی گھر میں رکھنے لائق چابی نہیں ہے، دے آتے بچوں کے پاس، کا نہیں کوئی خاص چابی ہے۔ دنیا کا اصول ہے، مہمان آئے ہیں گھر دے دیا، سرکار یہ پورا گھر آپ کے رہنے کے لیے۔ اکثر علاقوں میں ایسے جب بھی کوئی مہمان آتا ہے مجالس وغیرہ میں، آپ نے اپنے تجوری پہ تالا لگایا، چابی ڈالا اور چابی خود رکھا، اور دروازے کی چابی اور بقیہ سارا گھر مہمان کے حوالے۔ کون والی چابی نہیں دی آپ نے؟ تجوری والی چابی نہیں دی۔ آپ کے ہاتھ میں بینک سے نکلتے ہوئے فرض کیجئے ایک سوٹ کیس ہے، کسی سے کہا میں ذرا باتھ روم ہوا تھا، یہ سوٹ کیس پکڑنا، سوٹ کیس دے دیا، پیسوں والا دے دیا، مگر چابی، جب آپ اتنی بڑی چیز دے کے جا رہے ہیں تو چابی کے دینے میں کیا ہے؟ یہ نہیں دیتا آدمی، سب دے دیتا ہے، چابی نہیں دیتا۔ نہیں دینے کی علت کیا ہے کہ بھئی گھر دے دیا آپ نے اتنا سارا، ایک چابی وہ کیا کرتی؟ کہا مولانا اسی میں تو ہیرے جواہرات ڈالر یہ وہ سب رکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی ہے آپ کا، ارے تو کیا ہوا، دولت عالم دین ہیں آپ کے، اب پتہ نہیں کب شیطان کسی ورغلا دے مولانا۔ چابی نہیں دیتا آدمی، دو وجہ، پہلی وجہ بھائی پہ بھروسہ نہیں کرتا، بہن پہ بھروسہ نہیں، عالم پہ بھروسہ نہیں، کسی پہ بھروسہ، چابی نہیں دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے میرے ان چند لاکھ میں سے اگر ایک گڈی بھی جائے گی تو 1 کروڑ سے مثلا وہ لاکھوں پہ آ جائے گی۔ یعنی انسان چابی اس لیے نہیں دیتا، اسے خزانہ کم ہو جانے کا فکر ہے، خزانے کے ختم ہو جانے کی فکر ہے۔ لیکن کرم دیکھیں پروردگار کا کتنا بڑا ہے کہ چابی وہ نہیں دیتا کہ جسے ڈر ہے خزانے کے ختم ہونے کا، لیکن کمال دیکھیں پروردگار کا، خزانہ اپنے پاس رکھا، دعا کے شکل میں چابی ہمیں دے دی۔ صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ خزانہ خود کے پاس رکھا اور دعاؤں کی شکل میں چابی یوں ڈال دی، ایک نہیں دی، مفتاح الرحمہ، رحمتوں کی چابی، رحمتوں کی چابی، یہ ایک ایسی چابی جدھر سے آپ، اور ایک نے کئی چابیاں گچا دے دیا یوں، کیوں؟ وہ کن فیکون کا مالک ہے، اس کے خزانے کے ختم ہو جانے سے اسے فکر نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ لے جاؤ۔ اس نے دن کے اجالے میں بھی بلایا، اور اگر تمہیں لگے تھوڑا شرم آتا تو رات کے تاریکی میں اکیلے بھی لے جانا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دنیا کے امیر جب دینے پہ آتے ہیں تو دن کے اجالے میں بلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ لائن لگتی ہے میرے گھر۔ کئی رات کے سناٹے میں بلاؤ، نیند، ایک تو نیند انہیں آتی ہے اور لوگ سو جائیں گے تو دیکھے گا کون، لیکن پروردگار عالم نے دن میں بلایا تو اپنے جگہ، مگر کہا شب کے تاریکی میں تم چلے آؤ۔ کوئی نہیں بلا سکتا ایسا، اس کا کام ہی دینا ہے، بس لینے میں لینے والے کے پاس صلاحیت ہو، لینے والے کا ظرف بڑا ہو، لینے والے کو یقین ہو کہ جہاں میں جاؤں گا خالی نہیں لوٹوں گا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم خدا کو کب یاد کرتے ہیں پتہ ہے؟ ابھی میں آؤں گا دعا کی طرف، موضوع وہی ہے۔ ہم کب آتے ہیں خدا کی طرف؟ جب بندوں سے تھک جاتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں۔ پتہ ہے ایک بندے سے نکالنے میں کتنے دن محنت کرتا ہے ایک آدمی؟ آغاز ہوتا ہے یہاں سے، سلام علیکم، کہاں بھائی بہت دن سے آپ دکھتے ہی نہیں، آپ کا تذکرہ روز ہوتے رہتا میرے گھر میں، جھوٹ۔
بہت نیک انسان آپ، شروع اب جہاں مل رہے ہیں چائے پیجئے، گھر آئیے، 8-10 دن کے بعد پتا چلا یہ ساری محبتیں کسی نکالنے کی بنا پہ تھی۔ کتنا ٹائم صرف کیا 10,000 نکالنے میں؟ 1 ہفتہ نکالا، جا کے ذلیل بھی ہو جاتا ہے۔ وہ پروردگار کہ جو راستوں کو ہموار کرتا ہے بندوں کے لیے، لوگوں کے دلوں کو جھکا دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں 10 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ نماز بھی پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کتنا جلدی ختم اور بھاگوں، دعا بھی ہوتی تو دعا کرتا مولانا اسپیڈ بڑھا دیں تو بہتر ہے، نہیں بیٹھتا، اسے بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ لوگوں کی عطا کو دیکھا ہے، قدرت کی عطا کو نہیں دیکھا۔ قدرت کی عطا کو اگر کبھی دیکھ چکا ہوتا تو جتنا ٹائم لوگوں کو دیتا اس سے زیادہ ٹائم قدرت کی بارگاہ میں لگاتا، اور مولوی بھی بیچارے تنگ آ جاتے کہ بھائی کتنا یہ پروردگار کو چاہتا ہے کہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتا مصلی سے، یہ دعا پڑھو وہ دعا، لیکن ابھی وہ زمانہ نہیں آیا، زمانہ ہی آیا قبلہ ذرا جلدی پڑھائیے گا والا ہے، اس کا مطلب ابھی ہم قریب نہیں ہوئے پروردگار کی بارگاہ سے۔ اچھا، ہم خدا کو کب یاد کرتے ہیں؟ اس کے لیے ایک چھوٹی مثال ہے۔ ایک صاحب کسی عمارت پہ کام کر رہے تھے، بہت بڑی بلڈنگ تھی، انجینئر اوپر تھا، مزدور نیچے تھا۔ توجہ کیجیے گا، شب جمعہ ہے، میں آ رہا ہوں دعا کی طرف، کیونکہ دعائے کمیل ہم عربی میں پڑھتے ہیں، اردو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں اردو تو رکتے نہیں ہیں، ترجمہ پڑھا اور بھاگ جاتے۔ میں چاہوں گا 1-2 جملے فقط آپ محسوس کریں گے کہ کیا قدانہ ہے دعائے کمیل۔ ایک صاحب بڑی عمارت تھی، بہت بڑی، اوپر انجینئر تھا، مزدور نیچے۔ ہم قدرت کو کب یاد کرتے ہیں؟ جواب، اوپر سے اس نے آواز دی اپنے مزدور کو، جو بھی اس کا نام تھا، نیچے نہیں آئی آواز۔ شہروں میں آپ جانتے ہیں گاڑیوں کی آواز کی بنا نہیں جاتی۔ بہت دیر ہو گئی تو اس نے سوچا کیسے اسے متوجہ کروں میرے طرف، تو لہذا اس نے 50 روپے کے نوٹ کو ایسا گول سا بنایا، اوپر سے ڈالا، پیسہ جب گرا تو اس بندے نے خوشی سے اٹھا کے جیب میں ڈال لیا، لگا کے منہ یوں۔ وہ کیا سمجھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اسی درمیان کہیں سے یہ 50 روپے آ گئے۔ اس نے کہا یار بیکار ہو گئے پیسے، وہ میں نتیجے پہ نہیں پہنچا۔ پھر اس نے دوبارہ اب وہ جو بھی نوٹ رہی پھر ڈالا، وہ اتفاق سے ہوا سے وہ پیچھے جب صاف کرتے ہوئے یہ دیکھا، اسے بھی اٹھا کے رکھ لیا۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ ایسے متوجہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک کنکر اٹھایا، اس نے اوپر سے جب ڈالا تو یہاں جب کنکر پڑھا تو یوں دیکھا، نہیں سمجھے آپ؟ جب رحمتیں قدرت کی برستے ہیں تو اٹھا اٹھا کے رکھ لیتا ہے، جب یہ ایک مصیبت پڑتی ہے نا تو قدرت کو فوراً دیکھتا ہے۔ صلوات تو بھیج دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ رحمتیں 1000 برس برساتے پروردگار، برساتا رہتا ہے، ادھر نہیں متوجہ ہوتے۔ جس دن ایک دانت درد کرنے لگا، ڈاکٹر نے کہا پورا نکالنا پڑے گا، یا اللہ، خود ہی نکلتا ہے، یا اللہ، نہیں سمجھے آپ؟ جتنے بیمار بستر پہ ہوتے ہیں آپ دیکھیے، کروٹ، یا اللہ، ادھر بدلیں گے، بولے یا اللہ، جتنی مرتبہ اسے بلانے کا حق تھا نہیں بلایا، بیماری میں اتنے سے زیادہ بلاتا ہے۔ اٹھا تو یا اللہ، بیٹھا تو یا اللہ، کب بلا رہا؟ یہ رحمتوں میں نہیں۔ اور شکایت کیا؟ بتاؤ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لی اور ہماری ابھی تک اللہ نے کچھ دیا نہیں۔ ادھر دیکھتا ہے، ادھر اوپر دیکھتا ہے۔ اے بندے خدا تو نیچے دیکھ، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ابھی بھی چھت کی نوبت نہیں آئی ہے۔ کم از کم تو نے چھت تو بنا لیا۔ چھت، مکان، گاڑیاں جائے ایک سائیڈ میں، تیرا وجود کیا لائق شکر کے لیے نہیں ہے؟ تجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو ذرا اس معذور کو دیکھ جس کا ہاتھ یوں ہے، ہاتھ صحیح نہیں ہے، پیدائش ایسا ہے۔ اسے دیکھ جس کے کان تھوڑے سے یوں ہو گئے ہیں، اسے دیکھ جو 20 سمجھنے کے لیے ہزاروں باتیں ہیں کہ کتنے ناٹے ہیں، کیا کیا ہیں، کیا کیا چیزیں لوگوں کے ہیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو صحت مند ہے، کیا تیرے صحت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کا شکریہ بھیجے؟
کیا یہ رحمت نہیں ہے اس کی؟ تیرے ساتھ رحمت شامل نہیں ہے؟ اللہ نے تجھ پہ رحمتیں نہیں رکھی ہیں کہ تو صحت مند چل رہا ہے اور کھا کے ہضم ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کھا رہے ہیں ہضم نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ ایک تو کھانے پہ چیخیں، اس کے بعد ہضم کرنے پہ فریادیں. کوئی ٹیبلٹ دے دیجئے، کوئی جوس لا لیجئے. تجھے شکر نہیں ادا کرنا ہے کہ پروردگار میرا پیٹ سلامت ہے؟ اس کے کسی بھی ایک پارٹس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. للہ منبر پہ بول رہا ہوں، کسی بھی حصے کا شکر حق نہیں ادا کر سکتے. یہ بینائی ابھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی. جس وقت پڑھنے میں دشواری ہو اور جب آپ لگائیں، بولتا آدمی کچھ بھی نہیں ہے، احساس کرتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی نعمتیں دیا تھا. وہ دانت جسے چبا کے ہڈیاں تک کھا جاتا ہے آدمی، جبکہ منع کیا ہے اسلام نے. نہیں سمجھے؟ بات میں کہنے کا عادی ہوں کہ گوشت کھایا کر، ہڈیاں نہ کھایا کر، یہ جنوں کا حق ہے. لیکن آدمی وہ کیا وٹامن سمجھ کے اسے بھی چبا جاتا ہے. منع ہے کہ کچھ حصہ گوشت کا چھوڑ دے اس میں. لیکن یہ کب سمجھ میں آتا؟ جب دانت اس کے جواب دے جائیں. لوگ کھا رہے ہوں تو سوچتا ہے ہم بھی کھاتے تھے. صلوات بھیج دیجئے. زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا جہاں تھے کا لفظ استعمال کرے گا. ہم بھی ایسے تھے، ہم بھی کھاتے تھے، ہم بھی اٹھاتے تھے. اب کچھ نہیں، چپ رہو. سب ختم ہو گیا. تمہاری جوانی ختم، تمہاری نیتا گیری ختم، تمہارا سارا معاملہ ختم. اب سوچو تم کس اسٹیج پہ کھڑے ہو. اسے نہ بھولے آدمی، سب اسے کبھی فراموش نہ کرے، اور شکایت کبھی نہ کرے کہ انہیں دیا مجھے نہیں دیا. کبھی شکایت نہ کرے. صرف اگر کچھ کہہ سکتا ہو تو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہر حال میں بہتر رکھا ہے. لفظ شکر سے ہٹ کے شکایت نہ لائے. خدا کو یہ پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے جب بندہ کرتا تو پسند بھی کر لیتا، وہ بھی ایک مرحلہ آئے گا، میں بتاؤں گا کب پسند کرتا. اب آئیے، گفتگو کہاں تھی کہ جب اس کی رحمتیں برستی ہیں تو اسے نہیں دیکھتا. بچے پیسے بھیج رہے ہیں، گھر بنا رہا، کچھ کوئی خدا یاد ہی نہیں آتا. اور جیسے ذرا پیسہ آنا کم ہو جائے، بیماریاں شروع ہو جائے تو کہتا کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. کسی نے، ابھی جواب دوں گا میں انشاءاللہ، دعائے کمیل سے جواب دوں گا. کسی نے کچھ کر دیا ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا. رحمتوں کو جب تو نے نہیں سمجھا اور تو نے کچھ ایسی حرکتیں کی کہ جس کی وجہ سے یہ بلائیں تجھ پہ نازل ہوئی. دعائے کمیل کا آغاز رحمت سے ہے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. گفتگو رحمت پر ہے. میں یہاں لا کر آپ کو روکتا ہوں، رحمت ہی پہ رہوں گا. اللہم انی اسألک. آغاز دعائے کمیل رحمت سے شروع ہے. لیکن میں یہاں آؤں گا بعد میں، ذرا پہلے والے حصے میں جاؤں تاکہ میری گفتگو مسلسل رہے. بلا، رحمتوں میں متوجہ نہیں، بلاؤں پہ. اور بلاؤں پہ کیا ہے؟ جب مشکلات آئے تو ادھر ڈال دیا، ادھر ڈال دیا، ادھر ڈال دیا. بلا پہ ادھر. جملے کیا ہیں دعائے کمیل کے؟ ذرا سا آگے چل کے دعائے کمیل. بسم اللہ. اللہم انی اسألک، یہ ابتدا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جس کے سبب بلائیں نازل ہوتی ہیں. دو جملے اس سلسلے میں کچھ بولوں گا، اس کے بعد اگر موقع رہا تو پھر ابتدائی جملے کو دہراؤں گا. پہلا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. اور ایک دوسرا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پہلے تغیر النعم پہ لے آتا ہوں کہ پروردگارہ ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. ہم ترجمہ پڑھ کے 100 کی سپیڈ میں آگے چلے جاتے، رکتے نہیں. میں چاہوں گا رکیے، میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں.
میں ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علم سے، قبلہ حضرات سے معذرت، بہت سادے انداز میں، تاکہ کوئی بچہ جب اٹھے تو یہ شکایت نہ رہے کہ قبلہ نے ہارڈ مجلس پڑھی. میں بہت آسان پڑھنے کا عادی ہوں کہ کیسے وہ کون سے گناہ ہیں جس سے نعمتیں بدل جاتی ہیں. نعمتیں بدل جاتی ہیں، ان گناہوں کا تذکرہ کیا ہے. اور وہ کون سے گناہ ہیں جس سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. اور بلا کے لیے ہمارا کیا خیال ہے؟ اگر اتفاق سے گھر کے صحن میں کوئی ہڈیاں پڑی ہوں، کوئی نیمبو پڑ جائے، جس سے ناراضگی ہو اگر پڑوس میں، سب پہ شک کریں گے. عمومی طور پہ ہماری قوم کیا دنیا یہ جادو کے معاملے میں 99% شک سے مریض ہوئی ہے. 99% شک سے مریض ہوئی ہے. شک کیا چیز ہے؟ ابھی میں نے کہا، اگر مجھے یاد ہے کہیں کا قصہ، کوا اڑتے ہوئے چکن سینٹر سے اس کے پیر میں گوشت ووشت لے کے جا رہا تھا، چلتے چلتے گر گئی. وہ جن کے گھر گری، دیکھنے والے نے دیکھا کہ، اور جیسے انہوں نے دروازہ کھولا وہیں سے شروع ہو، وہ کون ملعون ہے، گالیاں دینا شروع کر دیے. اوپر سے کہہ رہے میں نے دیکھا کوے کے پیر سے گرا. بولے آپ چھوڑو، آپ کو نہیں معلوم یہ سب، یہ بہت دن سے چل رہا ہے. کیونکہ کوے کبھی کبھی انڈے کی کویٹی بھی لے جاتے ہیں. یقین نہ آئے تو کسی کے گھر میں ایسے پھینک کے دیکھ لیں روزانہ 4-5 انڈوں کی کویٹیاں، نہ مریض ہو جائے تو تب پوچھئے. بھروسہ انہی چیزوں پہ ہے کہ کسی نے انڈے میں ڈال دیا، کسی نے ہڈیوں میں ڈال دیا، بیمار ہو جاتے لوگ، اور اس کے علاج میں نہ جانے کتنے لاکھوں خرچ کر ڈالتے ہیں. شک کے مریض. حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے کوئی چیز. بالخصوص کسی کے ساتھ ہو بھی جائے، کسی مولائی کے ساتھ یہ چیز اثر نہیں کر سکتی. کسی آل محمد کے چاہنے والے کے ساتھ یہ بلا اثر نہیں کر سکتی ہے. اور میں تو دعائے کمیل کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، پروردگار اس گناہ کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، اس گناہوں کو معاف کر دے جو بلائیں نازل کرتے ہیں. بلائیں ڈالی نہیں جاتی ہیں، بلائیں خود نازل ہوتی ہیں حرکتوں کے بنا پہ. کوئی بلائیں ڈالتا نہیں ہے، خود کی کوئی حرکت کہ جس کی بنا پر ہمارے زندگی میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. مثلا مولا کائنات ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کبھی درہم گنتے ہوئے، شمار کرتے ہوئے تم نے محسوس کیا کہ ایک کم ہے؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے، جتنے ہم سب بیٹھے ہوئے، بینک سے نکلنے کے بعد بھی ایک پریشانی. بڑے نوٹ ہو نا، وہ گنتا ہے آدمی، ایک کم ہو گئی، اور جیسے یہ کم، پھر سوچتا بینک والے نے دھوکہ دے دیا، اور لگتا ہے کہ شاید یہاں رکھا تھا، بھائی نے اٹھا لیا. 5 سیکنڈ میں، 5 منٹ میں نہ جانے کتنے لوگوں کو لیے کیا کیا سوچتا ہے. پھر اچانک سوچتا ہے ایک بار احتیاطاً دیکھ لوں. اب وہ دبا دبا کے جب مل گیا، حرارتی وہ یہ تمہیں غلط سوچا ہے. مولا فرماتے ہیں اتنے درمیان پیسے کے شمار کرنے میں جو ایک نوٹ نہیں دکھی درہم، اور پھر وہ مل گیا، اور اتنے دیر میں جو تم پریشان ہوئے، یہ بھی تمہارے کسی گناہ کے سبب اللہ نے یہ مشکل دی. اتنے دیر جو تمہارا پسینہ بہا، وہ بھی تمہاری کسی حرکت کی بنا پہ. لیکن آدمی مانتا ہی نہیں ہے. ابھی جیسے اس نوٹ میں انہیں سمجھا انہیں سمجھا، اپنی زندگی کے بلاؤں میں بھی یہی سوچتا ہے یہ بلا ان کی وجہ، وہ بلا. کوئی بلا کسی کی وجہ سے نہیں ہے. ہر بلا کا ذمہ دار خود انسان ہے، اس کی حرکتیں ہیں. دوسرا جملہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. خدایا اس گناہ کو معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتی ہیں. کیسے ہم محسوس کریں اسے؟ کیسے محسوس کریں؟ دیکھیں میرے ساتھ جڑے رہے گا، ادھر ادھر نہ ہو ذہن. میں مثال دینے جا رہا ہوں کہ کیسے نعمت بدل جاتی ہے. بھائی وہ نعمتیں ڈال رہا ہے، گناہ ایسے کر رہے نعمت بدل جا رہی ہے. کیسے سمجھیں؟ میں اس کے لیے آسان مثال ڈھونڈ کے لیے آیا. مثال ہے سمجھانے کے لیے. صبح صبح آپ آرام فرما رہے ہیں، اکثر نیند صبح ہی میں آتی ہے کیونکہ رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور شیطان کہتا اب سلا دو اسے، یہ مسجد نہ جانے پائے، دعائیں نہ کرنے پائے.
تبرک بٹ رہا ہے رحمتوں کا، اسے سلاؤ۔ جسے واقعاً چاہیے خدا کی بارگاہ سے نعمتیں، وہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اس کے مصلی عبادت پہ ضرور آئے۔ توفیقات بٹتے ہیں، رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ مختصر کہ صبح آپ آرام فرما رہے تھے نماز کے بعد، میں نماز کے بعد کہہ رہا ہوں، آرام فرما رہے تھے، کسی نے دق الباب کیا۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، میں اس جملے کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ غصے سے اٹھے آپ، بیوی نے کہا نہیں کوئی سائل ہوگا، جاتے ہی آپ نہ برس جائیے، بد دعا دے کے چلے جائے گا۔ گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سنبھال لیتی ہیں، سمجھ رہے آپ؟ ورنہ نہ جانے کتنے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ آدمی کیا سے کیا کر ڈالے۔ اب جیسے اٹھے غصے میں کہا نہ کچھ نہ کیجیے، کوئی سائل ہوگا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب خیر بہرحال پیسے اٹھایا آپ نے ہنڈی میں سے 10 روپیہ۔ دیکھیے گا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، وہ کون سے گناہ ہیں جس سے رحمتیں بدل جاتی ہیں، اور وہ کیا کیسے، وہ میں بتا رہا ہوں۔ پیسے لیا آپ نے، پہلا غصہ تھا وہ سنبھال لیا آپ نے، اس لیے کہ بھائی بیل بجا کے چپ کے کھڑے رہتے، کوئی جاتا گھر میں دے دیتا، یہ کوئی تہذیب ہے مانگنے کی؟ لیکن خیر بہر کا غصہ ختم کیا۔ اب آپ 10 روپیہ لے کے جا رہے ہیں، فرض کیجئے 50 لے کے جا رہے ہیں، سارے گھر کی نیت کر لی کہ بھائی چلو دے دے آج بلاؤں سے بچ جائیں۔ پھر 1-2-3 مرتبہ مارا، ہاں پھر ٹینشن بڑھا، پھر مارا، دروازہ آپ نے کھولا، یہ کیا ہے کہ اگر وہ چپ ہو جاتا نا تو بھی یہ دے دیتے، لیکن آپ اس کا لہجہ دیکھیے گا، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کیا ہے جناب، غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ آدھے گھنٹے سے گھر پہ کھڑا ہوا ہوں، اللہ نے اسی لیے آپ کو دیا ہے کیا کہ غریبوں کا دل دکھاؤ، خدا غارت کرے آپ کو؟ یہ کوئی تہذیب ہے آپ کی؟ یاد رکھیے گا ہماری بد دعائیں آپ پر اثر کر، بولتے چلے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو تیش ہے، چپ نکل جائے یہاں سے، بے وقوف کہیں گے، بھگا دیا آپ نے۔ لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ ارے میں کہاں لے آیا، قسم سے مس نہ کیجئے، بہت آسان لہجے میں عرض کر رہا ہوں۔ لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ دینے کی نیت تھی کہ نہیں تھی؟ غصے کو آپ نے قابو پایا تھا کہ نہیں پایا؟ میں ہر بات میں کوئی حکمت رکھے ہوئے ہوں، لیکن جب دروازہ کھلا دینے کے لیے اتنی بدتمیزی، اور وہ بھی یہ کیوں کرتے پتہ ہے؟ زیادہ دھونس مارو تو لمبی نوٹ مل جائے گی ڈر کے، نہیں سمجھے آپ؟ اب ہوا کیا نتیجہ؟ بد کلامی کی بنا پہ، اچھا سلوک نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کیا، نکل جائے یہاں سے، بس ہو گئی بات۔ میں کہہ گیا آپ سے، بندگان خدا اپنے بندوں پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، وہ رحمتیں فرشتے لے کے آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بد اخلاقی اور غلط کام انسان اپنے زندگی میں کرتا، خدا کہتا، پروردگار کہتا فرشتوں اب مت دو اس میرے بندے کو، اب یہ اسے دینے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نیکیاں اپنے جگہ، کم از کم بدیوں میں رک جاتا تو بھی میری رحمتیں اس پہ برساتا۔ ارے میں کیا کہہ گیا؟ نیکیاں اپنے جگہ، خوبیاں اپنے جگہ، کم از کم خوبیاں نہیں انجام دے رہا یہی ایک گناہ ہے، لیکن کم از کم گناہوں سے بچ جاتا تو بھی میری رحمت اسے دیتا۔ ایک تو نیکی نہیں کرتا، اوپر گناہوں کو سینہ تان کے کرتا ہے، فرشتوں روک لو، اسے دینے کے لائق نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، نعمتیں کیسے بدل جاتی ہیں؟ حرکتوں کی وجہ سے۔ صبح اٹھے ہو، نماز قضا ہو گئی، خوف خدا ہونا چاہیے، دل کہتا مصلی پہ اب ہو ہی گئی تو بعد میں دیکھا جائے گا، خدا کہتا کتنا لاپرواہ ہے، اگر اس موقع پر بھی قضا کے باوجود، سورج نکلنے کے باوجود تو بھی اگر یہ مصلی پہ آ جاتا تو میری رحمتیں پھر بھی میں اسے دیتا، لیکن کتنا مطلب لاپرواہ کتنا ہے یہ، کتنا نڈر ہے یہ۔ بات یہی نہیں فرش ادا کی، قرآن خوانی کی، دعاؤں کی، نیکیوں کی، کسی کے ساتھ مدد کر سکتے تھے، کسی بھی جگہ تند ہو گیا، خدا کہتا کتنا غرور ہے اسے اپنی زندگی میں، کس بنا پر اتنے مغرور ہو گیا اسے۔ فرشتوں ابھی فی الحال روک لو، جائے گا کہاں؟ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، دعائے کمیل کا جملہ، تیری حکومت سے بچ کے کہاں جاؤں گا؟ کاغذوں میں نام ہے صرف زمینوں کا، زمینیں کسی کی باپ کی نہیں ہیں،
صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جس زمینوں پہ آپ اور ہم لڑ رہے ہیں، نہ جانے اس زمین کے نام کے کاغذات کتنے صدیوں سے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک ہی زمین ہے جہاں لے جا کے ڈال دیا جائے گا، وہ ہماری ہے۔ بقیہ سب کرائے کی زمینیں ہیں، مسافر خانہ ہیں۔ اطمینان سے رہے اور چلتے بنے انسان۔ کہاں بچ کے جاؤں تیری حکومت سے؟ تو نعمتیں کیسی بدل جاتی ہیں؟ حرکتوں کی وجہ سے۔ دعائے کمیل پرسنل زندگی ہے۔ دعائے کمیل کبھی دل سے آپ ترجمہ پڑھیں گے تو نہیں لگے گا کہ یہ ایک دعا ہے۔ دعا کو جو ہم سمجھتے ہیں وہ ایسا نہیں لگے، میری کہانی ہے جو اس میں پڑھی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ کبھی آپ اکیلے خود پڑھیے گا، ایک ہوتا جماعت میں زیادہ ثواب ہے، مگر کبھی سمجھنے کے خاطر پرسنل آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ ساری زندگی خود کی لگے گی۔ وہ گناہ معاف کر دے جو چھپ کے کیے۔ کون بھیا اعلان گناہ کرتا ہے؟ مجھے ہاتھ اٹھائے۔ سبھی چھپ کے کرتے ہیں گناہ۔ وہ گناہ معاف کر دے جو چھپ کے کیے، وہ گناہ معاف کر دے جو جہالت میں کیے۔ ہاں؟ ساری باتیں پرسنل ہیں اس کے اندر۔ گناہ ہی گناہوں کا تذکرہ ہے۔ کیسے تجھے چہرہ دکھاؤں، یہ وہ منکسر ہوں، مسکین بن کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے ظلم تو نفسی، اب مان جاتا ہے میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ سارا اقرار، ضعف بدنی، ساری باتیں ذرا پڑھ کر دیکھیے گا۔ لیکن اب میں کچھ کہنے جا رہا، اس لیے کہ یہاں تک تھوڑا سا تبلیغ کی بات، ایک فضیلت کا گوشہ اسی دعائے کمیل سے بیداری سے سنیے گا کہ پوری دعائے کمیل آپ پڑھیں گے تو پوری زندگی ہے ہم لوگوں کی، اسی میں اس کی رحمتیں، اس کا کرم سب شامل ہے۔ لیکن آغاز دعائے کمیل اقرار گناہ سے نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ آغاز دعائے کمیل اقرار گناہ سے نہیں ہے۔ چہ جا کے بہت سارے گناہوں کا اقرار آدمی کرتا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، وہ گناہ۔ لیکن آغاز دعائے کمیل گناہوں سے نہیں ہے، پھر کس سے ہے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی وبوجہک الباقی وبسلطانک۔ ٹھیک ہے، جائیے گا، میں خالی اشارہ دے رہا ہوں، میں ساری دعا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آپ اپنی آنکھوں سے ابتدا سے لے کے چلیے گا، کتنے صفتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے چہرے کا واسطہ، تجھے تیرے چہرے کے نور کا واسطہ، تجھے تیرے سلطنت کا واسطہ، بھیا تجھے تیری عزت کا واسطہ۔ جائیے گا، پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، 14 سے کم نہیں ملیں گے، 14 سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ ارے میں کہاں لے آیا قسم سے۔ تیری رحمت کا واسطہ کون ہے؟ رسول خدا ہیں۔ تیری عزت کا واسطہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا ہیں۔ تیرے چہرے کا واسطہ کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہیں۔ صلوات تو بھیج دو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دعائے کمیل کا آغاز کس سے ہے؟ وسیلوں سے ہے۔ چہاردہ معصومین کا تذکرہ ہے اس میں، رحمت کا واسطہ، چہرے کا واسطہ، چہرے کے نور کا واسطہ۔ ہو گئی بات۔ میں سوچ رہا تھا کیا بہترین سسٹم ہے اس میں، توجہ جاگیے گا، میں کوئی خوبصورت فضیلت کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کیا بہترین انداز ہے اس دعا کا۔ ظاہر سی بات ہے دعا مولا کائنات کی دعا ہے، اور جس دعا کو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیا ہو، کوئی کمی نہیں ہوگی، دعا رد نہیں ہوگی اور دعا میں کمی نہیں ہوگی۔ کیا خوبصورت طریقہ، وہی طریقہ جو آپ کے اور ہماری زندگی میں وہیں سے شاید لگتا ہے ہم لوگوں نے لے لیا۔ کیا ہے؟ آغاز اقرار گناہ سے نہیں ہے، جرم سے نہیں ہے، یہ کیا مارا جہالت میں، وہ سب کچھ نہیں ہے، پہلے وسیلے سے، رسول کا واسطہ، علی کا واسطہ، شہزادی کا واسطہ، واسطہ۔ یہ بالکل ہمارے یہاں یہ چیز دیکھنے کو آتی ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی بڑا جرم کر دینا معاشرے میں، بڑا جرم ہوتا ہے، جیسے قتل کر کے غائب ہو گیا آدمی، پولیس آئی، بھائی سے کہا کہاں ہے؟ اب وہ کیا کہے، ایڈریس نہیں بتا سکتا، شام تک اگر نہیں بتائیں گے آپ کو لے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کیا کروں، بھائی کو فون کرتا، بھائی شام تک کا کہا گیا ہے، اگر نہیں بتائیں گے تو پھر ہمیں لے جائیں گے۔ اب وہ وہاں پریشان، یہ یہاں پریشان،
محلے والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ملے تو ہاتھ پر توڑا جائے۔ ایک مثال ایک سمجھنے کے لیے، چاہے وہ ریپ کا معاملہ ہو چاہے قتل کا معاملہ ہو، مثلا سب تلاش، پولیس والے تلاش، محلے والے غصے میں، ٹھیک ہے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، نتیجے میں وہ جو وہاں جناب جا کے چھپ گئے، اس نے دیکھا کہ معاشرے میں بھی عزت نہیں، اب جاؤں گا تو مار کھاؤں گا، دکھانے لائق چہرہ نہیں۔ بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں آیا کہ کیسے بچ سکتا ہوں۔ اس نے بہت دور سے یوں ریفرنس لے کر ایک ایم ایل اے سے بات کر لیا، سرکار جی ایک بار بچا دیجئے، زندگی میں پھر میں ایسا جرم نہیں کرنے والا ہوں۔ آپ کون؟ اور جب اس گنڈے نے نام لیا تو وہ بھی سوچتا کہ یار ایسے لوگوں کو بھی پالنا چاہیے۔ نہیں سمجھے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی بات ہے تو میں کر ہی دوں گا، آپ کی بات میں پوشیدہ کچھ حرکت ہے، سمجھ رہے آپ؟ کہا کوئی بات نہیں ہے۔ پولیس اسٹیشن اس نے فون کر دیا، ایم ایل اے فون کر رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا آدمی ہے، ہو گیا غلطی اور اسے ذرا ایڈجسٹ کر لیتا، وہ میں دیکھ لوں گا، سب آپس میں ہو جاتی باتیں، سمجھ رہے آپ؟ وہ سب باتیں تو میں کیسے بتاؤں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے تال میل۔ اب پولیس اسٹیشن جب اس نے کہہ دیا اور جب اسے خبر دے دی، میں نے کہہ دیا لیکن قانونی طور پہ تمہیں حاضر ہونا ہے، حاضری دینا ہے، اور بقیہ کام وہاں کچھ ہوگا نہیں، ڈنڈے نہیں برسیں گے کچھ بھی۔ اب وہ بندہ خدا اب اپنی چھپی ہوئی جگہ سے نکل رہا ہے۔ کس نے کہا تم یہاں مار کھاؤ گے؟ کس میں دم ہے مجھے مارے؟ نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ کس میں دم ہے؟ پولیس ڈنڈے مارے، ڈنڈے ہاتھ تو لگائے۔ اچھا یہ روب اتنا جلدی کیسے آ گیا؟ تم تو بھیگی مرغی بن کے وہاں چھپ گئے تھے، چوہے کے مانند ڈل گئے تھے۔ کہا میں اب جو ابھر کے آیا ہوں کسی خاص وسیلے کی وجہ سے، اب جو جا رہا ہے تو تن کے جا رہا ہے، کیوں؟ کہا ایک وسیلہ میں نے استعمال کر لیا۔ اب اسٹیشن میں جا کے وہ پولیس والا بٹھاتا ہے، بیٹھیے صاحب ادب سے بٹھاتا ہے، کیوں؟ کہ وسیلہ ویسے رکھا ہے، جرم کرنے کے بعد سینہ تان کے کیوں آیا؟ جرم کو تو معلوم ہے کہ کیسے ڈنڈے پڑیں گے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ جرم میں اگر براہ راست میں خود جاتا تو ہڈیاں ٹوٹتی، میں نے بیچ میں وسیلہ رکھ لیا ہے، اب آرام سے معاف ہو جائیں گے۔ مولا نے یہی کام کیا، تم نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں، قدرت کی بارگاہ میں دکھانے کے لائق چہرہ نہیں ہے، لہذا میں آل محمد کا وسیلہ پہلے رکھ دیتا ہوں، تجھے تیری رحمت رسول کا واسطہ، تجھے تیری رحمت علی کا واسطہ۔ اب جب وسیلوں کے بعد اپنے گناہ کا اقرار کرو گے، خدا بھی کہے گا میں کیا کروں جب تم نے وسیلہ لے لیا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ دعائے کمیل کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس دعا کو جس دل سے آدمی پڑھتا ہے وہ ہو نہیں سکتا اس دعا کے بعد اس کے دامن گناہ جو ہے ختم نہ ہو جائے، اس کے گناہ کے داغ ختم نہ ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بے شرط ہے کہ اس یقین کے ساتھ پڑھے، اس یقین کے ساتھ بیٹھے۔ دعائے کمیل بہت خوبصورت دعا ہے، صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے، لیکن ایک بار دل سے آدمی پڑھ لے خود اپنے اندر تغیر محسوس کرے گا، طوطے کے طریقے سے رٹ کر یوں فراٹے مار کے نہ گزر جائے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ دعا کو پڑھے پورے اہتمام کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ۔ یہ دعا پبلک کے لیے نہیں ہے، تیری حرکتوں کی دعا ہے، تو نے جو کیا ہے وہ والی باتیں ہیں اس کے اندر۔ عزیزان گرامی بہت خوبصورت دعا کے پہلو اس کے اندر کہ وہ گناہ معاف کر دے جس سے بلائیں نازل ہوتی، ایک فیصلہ ختم ہوگا، بلائیں ڈالی نہیں جاتی، بلائیں حرکتوں پہ نازل ہوتی ہیں، نعمتیں بدل جاتی ہیں گناہ کی حرکتوں سے، کوئی ہمارا کاٹ نہیں سکتا۔ اکثر کہتے ہیں انہوں نے میرا رزق بند کر دیا، انہوں نے نوکری سے نکال دیا، انہوں نے وہ کر دیا، انہوں نے میرا بیڑا غرق۔ کوئی کسی کا غرق نہیں کر سکتا، جو مقدر میں لکھا ہے اس پہ یقین کر کے آدمی چلتا چلے جائے، کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جب ہمیں کچھ پتا نہیں تھا تب بھی وہ رزق دے رہا تھا، نہ وہ رزق ماں روک سکتی تھی نہ ہم بند کر سکتے تھے کہ نہیں چاہیے، زبردستی ہم تک وہ رزق آ رہا تھا۔ یا رازق طفل الصغیر۔ عزیزان گرامی یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے اس نے میرا رزق بند کر، کوئی کسی کا رزق نہیں بند کر سکتا۔
رزق بند ہونے میں بھی ہماری کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ہے۔ آئیے ذرا سا دعائے کمیل کو آخری جملے سے ملاتا ہوں، بہت ساری باتیں چھوڑ کر، یہ نہیں کہ خالی اسی پہ رہ جاؤں۔ چلتے چلتے جب دعا ختم ہوتی ہے، کیونکہ شب جمعہ ہے نا، سب مل کے دوہرا بھی لیں گے۔ کچھ لوگوں نے بیماروں کے لیے التماس کیا ہے کہ مولانا دعا کر دیں، سمیر عباس وغیرہ وغیرہ، بہت سارے دنیا میں کسی کا آپریشن ہونا ہے، کسی کا علاج ہونا ہے، ضرورت نہیں کہ سب کے نام لوں، ان سب کی دعا کے لیے 3 مرتبہ یا رب سب مل کے بلند آواز سے دہرائیے، میں اس کی علت بیان کروں گا، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ ایک سب مل کے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، تین جگہ دعائے کمیل میں یا رب آیا ہے، 3 مرحلوں پہ 3 اسٹیج ہیں، اور تینوں جگہ رب جو آیا وہ 3 بار آیا ہے۔ میرے ساتھ جڑے، پہلی بار بھی یا رب یا رب یا رب، پھر دعا شروع ہوتی، پھر آتا یا رب یا رب، پھر دعا شروع ہوتی یا رب یا رب۔ جب تیسری بار کے 3 بار یا رب کہنے کے بعد دعا ہے قوّ علی خدمت کا جوارے، محفوظ کیجیے گا جملے، قوّ علی خدمت، قوت عطا کر پارٹس آف باڈی میں تیری خدمت کے لیے، طاقت دے، کس کے لیے؟ تیری خدمت کے لیے۔ 3 بار یا رب کہہ کے آغاز یہاں ہوتا ہے، یہ قوّ علی خدمت کا جوارے۔ رک جائیے، پہلے میں آپ سے پوچھوں، تینوں جگہ رب رب آیا، ایک جگہ بھی کہیں رحمان آ سکتا تھا، رحیم آ سکتا تھا، کریم آ سکتا تھا؟ رب ایک جگہ 3 بار، دوسری جگہ 1 بار، تیسری جگہ 2 بار، تینوں جگہ جب آیا 3 بار آیا۔ میں کچھ بھی نہیں کہتا، بغیر علت کے ہوگا یہ 3 بار، بغیر مقصد کے ہوگا؟ تلاش کرنا، جستجو کرنا، سوچنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ میں خالی ایک بات میں بتاؤں، رب کے معنی کیا ہیں؟ پالنے والا۔ رب کے معنی پالنے والا فقط وہ ہے؟ نہیں، ماں باپ بھی رب ہیں۔ دعائے قنوت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ربر، پہلے رب سے شروع ہوتا، ربر ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ رب کتنے بار آیا؟ بولیے، 2 بار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب کتنے بار آیا؟ یہ 2 کون ہے رب؟ اس میں دونوں خدا ہے؟ نہیں، ایک اللہ ہے رب، دوسرے ماں باپ ہیں رب۔ ایک اللہ ہے رب، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، ویسے ہی تو انہیں پال، کہنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں مہربانی کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہی بات ہوئی مہربانی کی۔ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، مجھ پہ مہربانی کی، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں معلوم کیسے کی کرنا ہے، میں عاجز ہوں۔ یہ دعائے قنوت عاجزی ہے، عاجزی، کہ میں میری ماں باپ کی ویسی مہربانی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے راتیں کٹا دی جاگنے کے لیے، میں تو گھنٹے نہیں کٹواتا ہوں۔ انہوں نے پیر دبائے بیماری میں تو پیر سنبھالنے کے لیے چادر نہیں ڈالتا، مچھر کاٹ رہے ہوں۔ عاجزی ہے، کر بھی نہیں سکتا تو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، عاجزی ہے یہ دعا۔ کون رب ہیں؟ ماں باپ رب ہیں، خدا رب ہے۔ رب کے معنی پالنے والے، 2 تو یقین ہو گیا نا، تیسرے کون ہیں؟ اہل بیت اطہار۔ صبح کے نماز کے بعد دستور ہے مولا کائنات کا تھا، اس کے بعد کربلا سے علی اصغر علیہ السلام کی خدمت میں انگلی سے اشارہ کرتے، کسی نے پوچھا یا علی کیا کرتے ہیں یہ؟ آپ نے فرمایا مخلوق کو رزق پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا مخلوق کو رزق؟ سنا ہوا واقعہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ دوسرے دن ایک ڈبیا میں چونٹی ڈال کے لے آیا، امام کے عمل کے بعد اس نے پوچھا سرکار آج کیا کیا؟ امام نے کہا جو روز کرتا وہی آج کیا۔ اب اس نے جب کسی کو ذلیل کرنے کا سامان آدمی شروع کرتا نا،
وہیں سے آغاز اس کی ذلت کا شروع ہوتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ جہاں سے دوسرے کے لیے گڑھا کھودا ہے گران ہے، وہ گڑھا اسی کے نام پہ مخصوص ہو جاتا ہے. اب یہ ڈبی نکال کے کہتا سرکار ذرا دیکھیے، بہت پیارا جملہ تھا، سوال تیرا ہے جواب دیکھ لے. عقل مند ہوتا تو رکھ لیتا ڈبی عزت کی خاطر، لیکن جسے ذلیل کرنے کا نشہ چڑھ جاتا نا، جب تک ذلیل نہیں ہوتا نشہ اترتا نہیں ہے. ایک سلوات بھیجیں، آگے بڑھتا ہوں. اب وہ ماننے پہ تیار نہیں. امام نے کہا تو کھول تو صحیح. اب جب اس نے کھولا تو جس چونٹی کو قالی رکھا تھا وہ دانے کے ساتھ ہے، دانے کے ساتھ چونٹی موجود ہے. شرمندگی کے ساتھ رکھ لیتا ہے. امام کہتا ہے میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ سارے مخلوق کو میں نے رزق پہنچایا ہے. ہو گئی بات یہاں، میں آؤں گا پلٹ کے. رزق دینے والے کو، پالنے والے کو پروردگار کہتے ہیں. رب ہوئے نا، اللہ رب ہے، اہل بیت رب ہے، ماں باپ رب ہیں. اچھا یہاں رک جا کے وہاں پہ جو فضیلت کا گوشہ ہے میں کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ چونٹی کو بند کر کے ڈبی میں رکھا. ابتدا میں نے ایک جملہ کہا تھا، رزق کوئی روک نہیں سکتا. کسی کا رزق کوئی چھین نہیں سکتا. اس کا مقدر اگر لکھا ہے وہ رزق بند ڈبی میں بھی آ جاتا ہے اگر لکھا ہو. اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قبر بند ہوگی اور پہلی شب میں علی علیہ السلام آ جائیں گے. کیسے آ جائیں گے؟ عجیب پاگل لوگ ہیں. اما جو بند ڈبی میں رزق پہنچا دے وہ بند قبر میں خود کیوں نہیں آ سکتا؟ عزیزان گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ تین رب ہوئے. اللہ رب ہے، اہل بیت رب ہیں، ماں باپ رب ہیں. کما رب یعنی صغیرہ، تین رب. دعائے کمیل میں یا رب یا رب یا رب. اس کے بعد جب یہاں آتے ہیں نا قوّ علی خدمت کا جوارے، تب جا کے یقیناً سمجھ میں آتا کہ قوت کیوں مانگ رہے ہیں. قوت کیوں مانگ رہے ہیں؟ تین رب ہیں. کون؟ اللہ، اہل بیت، ماں باپ. اب کیا مانگ رہے ہیں؟ قوّ علی. قوت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کی عبادت کے لیے، اہل بیت کی اطاعت کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے. صلوات تو بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. دعائے کمیل کا ہر ایک جملہ اپنے اندر بہت سی حکمتیں اور مقاصد لیے ہوئے ہے. جیسے دعا ختم ہوتی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ ایک دعا کا ذرا سا یوں ہوا لے لیا جائے، دعا کی یاد تازہ ہو جائے ختم کرتے ہوئے. آخر میں کہا کہ پھر دہراتے ہیں ہم لوگ، دہرانے والا جملہ سب دہراتے ہیں. یا من اسمہ و ذکرہ، سب دہراتے ہیں نا ہم لوگ سب مل کے، یا بہت جھوم کے. یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. کبھی ہم نے غور کیا کیا یہ اے وہ ذات کہ جس کا اسم، جس کا نام، جس کا ذکر کیا ہے؟ شفا ہے. لیکن یوں نہ سمجھیے یا من اسمہ دوا، وہ ہے کہ جس کا اسم کیا ہے؟ دوا. و ذکرہ شفا. یہ دو چیز الگ ہیں، ایک دوا ہے ایک شفا ہے. بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، سرکار کھانسی، بلغم، فلاں، یہ وہ، لیکن آپ ذرا میٹھی سرپ دیجیے گا. اچھا، لکھا دیا، کہا اسے کھلائیے پلائیے، 2-3 انشاءاللہ مرحلے پر صحیح ہو جائے گا. لے آئے، شیشی میں تھا. بچے کو ایک ڈھکن پلایا، نیچے اس لیے نہیں رکھا ٹیبل پہ کہ بچے گرائیں گے، پھوٹ جائے گی، بہہ جائے گی. اٹھا کے اوپر رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے کام میں، بزنس میں لگے رہے. ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی 3 دن بعد. اس نے پوچھا خیریت، بچہ کیسا ہے؟ ارے سرکار وہی کھانسی، وہی بلغم، وہی. تو وہ دوا اثر نہیں کی؟ ڈاکٹر صاحب وہ دوا ایک ہی بار پلایا، بخیا اوپر رکھ دیا. اس نے کہا بھائی اگر 3 بار بھی پلا لیتے نا شاید بیماری چلے جاتی. لے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا اس کے احترام میں کہ نیچے رکھیں گے، گرا دیں گے، ٹوٹ جائے گی. نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ اس لیے اٹھا کے میں نے بلندی پہ رکھ دیا کہ ذرا محفوظ رکھے.
تو ڈاکٹر نے کہا اگر قیامت تک بھی وہ شیشے اوپر رہے گی نا تو تمہاری بیماری دور ہونے والی نہیں ہے. دوا رکھنے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے ہے. قرآن رکھنے کے لیے نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے ہے. یا من اسمہ دوا ذکرہ شفا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. رکھنے کے لیے نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے ہے. شفا لوگوں سے نہ مانگو. مسائل کا حل لوگ نہیں نکال سکتے، بدنام ہوتے ہیں لوگ ایسے ہی. آخری جملہ مسائل کی طرف چلتے ہوئے، کبھی اپنی زندگی کے مشکلات عوام میں شیئر نہ کیجیے گا. بیماری بھی نہ سنائیے. سنائیے تو ڈاکٹر سے سنائیے، چلتے پھرتے لوگوں سے دعا کیجیے سر میں درد ہے، وہ خود سر میں درد بن جائے گا. نہ سنائیے. کیا کرے گا اس کے سامنے آپ سنا رہے ہیں مشکلات؟ اسے کیوں سنا رہے ہو جو تمہارا حل نہ کرے، سوائے تمہاری بے عزتی کے. تمہارا روگ ختم ہو جاتا ہے، تمہارا جو اسٹیج ہے وہ نیچے چلے آتا ہے، لوگوں میں وہ پرچار کرتا ہے. دیکھا اللہ نے مبتلا کر دیا جناب کو. لوگ اس طریقے سے پیدا. کبھی اپنے مسائل سوائے اللہ اور اہل بیت کہ کسی کے سامنے نہ سنائیے. حل فقط اس بارگاہ میں ہے. لوگ حل نہیں کرتے، حل چلا دیتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ زندگی کوشش کرتا ہے انسان. خوبیاں بڑھانا صفت نہیں ہے انسان کی، بدیاں بڑھانا صفت ہے انسان کی. وہ بہت کم نصیب اور وہ کم افراد مومن ہیں، مومن صفت، کہ جو ہمیشہ لوگوں کی برائی پہ پردہ ڈال کے خوبیوں کو نشر کرتے ہیں. خدا ہم سب کو اس صفت میں لے آئے کہ کسی کی بھی مشکل ہو تو اسے چھپائے، حل کر سکتا ہو تو چھپا کے حل کر دے، بول بول کے حل نہ کرے. عزیزان گرامی، شب جمعہ شب مغفرت ہے، اور ہمیں اہل بیت اطہار نے نہ جانے ایک دعا نہیں دیا ہے. اہل بیت اطہار نے دعاؤں کا خزانہ. الدعا مفتاح الرحمہ، رحمتوں کی چابی ہے دعا، رحمتوں کی چابی ہے دعا. عزیزان گرامی، یہ دعائیں جو تعقیبات کی دعا ہے، ہر دن کی دعا ہے، اسے کوئی معمولی نہ سمجھیے. 3 وقت کی تعقیب، تینوں ہر دن کی دعا، اس فارمولے کو عمل کر لینا آدمی، مشکلات حل ہیں اس کے. کیا بات ہے کہ منگل کی دعا رکھی اور پھر نماز صبح کے تعقیب کے بعد کی دعا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک بار دعا کر کے بھاگ جاؤ. کہا نا تیرے مشکلات بہت طویل ہیں، حالات ایسے ہیں کہ تمہیں اتنی دعائیں، جیسے مثلا کبھی ایک ٹیبلٹ میں علاج ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ڈاکٹر کہتا نہ 3 وقت، کھانے کے بعد، ناشتے کے بعد، سوتے ہوئے، کہتا کہ 3 وقت. بس یہی کام تو اہل بیت نے بھی کیا ہے. تینوں وقت کی تعقیبات دی ہے، تینوں وقت کی روحانی دوائیں دی ہیں. اسے جو کھا لے، اسے جو پڑھ لے، قسم سے اس کی زندگی مشکلات سے نجات پا جائے گی. خود عادی بنے، یعنی کہ ہر دعا مصلی پہ ہوگی. خود عادی بنے، روزانہ کی دعا خود پڑھے، تعقیبات خود پڑھے، شامل بھی ہو، خود بھی پڑھے. بس عزاداران سے دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی. دعائیں بالخصوص وہ دعا جو معصوم کے الفاظ میں ہو، اسے اگر ہم لے کے پڑھے رد نہیں ہو سکتی. اور وہ کون سی دعا ہے جو معصوم نے ہماری زندگی کے اعتبار سے دے دی ہے؟ اولاد نہیں ہے تو اولاد والی دعا مولا نے دی ہے. اپنے الفاظ میں کم بولو، وہ والی دعا استعمال کرو. تو دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. عزادارو، اگر دعا کو دیکھنا ہے تو یہ دعا زندگی کے ہر رخ پہ نظر آئے گی. معصوم نے جب کہا فضا میں دنیا سے جا رہا ہوں، جو تو کہے گی وہ دعا تیری قبول ہے. بعض جگہ لکھا ہے کہ 3 دعائیں کے لیے کہا، لیکن معصوم عدد نہیں کہہ سکتے. جو تیری حاجت وہ قبول ہے خدا کی بارگاہ میں. بتا فضا کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، جیسی خدمت آپ کی میں نے کی ہے، میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ حیات دے. حیات کب تک کی؟ جب تک حسین زندہ ہوں، جب تک شہزادی زندہ ہوں. حیات کیوں مانگ رہی ہیں؟ جب تک حسین اور ثانیہ زہرا مجھے
ان لوگوں کی خدمت کے لیے صحت چاہیے. صحت کیوں مانگا, زندگی کیوں مانگی؟ کہ میں حسین علیہ السلام کی بھی خدمت کروں اور میں جناب ثانیہ زہرا کی بھی خدمت کروں. پوچھ لیا معصوم نے کہ آخر راز کیا ہے تیرا؟ کہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بھائی بہن شب کی تاریکی میں اٹھ جاتے ہیں. اور یہ بات مولا کائنات کے بھی لیے لکھا گیا. بہرکیف فرمایا مولا شب کے تاریکی میں اٹھ جاتے ہیں کہ جب سارا گھر سویا رہتا ہے, دونوں بھائی زمین پہ بیٹھ کے نقشہ کھینچتے ہیں. بھائی بہن سے کہتا بہن یہ کربلا ہے, بہن یہ کربلا ہے, یہاں ہمارے قائم نظم ہوں گے. بہن یہاں سے فرات بہ رہی ہوگی. بہن یہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے. بہن یہاں اکبر کے برچی لگے گی. بہن یہاں تیرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہوگا, تو یہاں کھڑی ہوگی. بھائی مسائل بیان کرتا ہے, بہن کو تیار کراتا ہے کربلا کے لیے کہ بہن تجھے صبر کرنا ہوگا, ان مشکلات سے تجھے گزرنا ہوگا. عزاداران مظلوم کربلا, کربلا ہم ایام عزا کو بانٹ دیتے ہیں. پہلی محرم اس معصوم کے لیے, دوسرے انہیں, چوتھے انہیں, 5 کو فلاں شہید کا تذکرہ ہوگا. جبکہ یہ غم اتنا بٹا ہوا نہیں ہے کہ ہم 8 کو ایک شہید کے مصائب ہو جاتے ہیں, جناب عباس کے مصائب ہو گئے, جناب عون محمد کے مصائب ہو گئے. عاشور کو فقط کسی ایک کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے. یہ ایسا شہید نہیں ہوئے ہیں. صبح کا سورج نکلا, غروب ہونے تک فاطمہ زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا. یہ اتنے دنوں کا غم نہیں ہے جتنے دنوں میں آپ نے اور ہم نے بانٹے. یہ اس لیے کر لیا کہ ایک دن ہم حق غم نہیں ادا کر سکتے. شاید اگر ایک دن ہوتا نا تو نہ جانے کتنے لوگ ہمارے غم کے مر جاتے. یہ غم کو ڈیویٹ کیا گیا تھا کہ تھوڑی تسلی ہو روتے روتے. لیکن آئیے میں کربلا کے مصائب فقط آداب ذبح سے آپ کی خدمت میں انصاف طلب کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا کربلا میں, کیسے شہید کیا گیا. نہیں سوچ سکتا انسان. اسلام میں آداب ذبح لکھے ہوئے ہیں, اگر اسے غور سے سن لیں گے مصائب یہی کافی ہے رونے کے لیے. آداب ذبح لکھا ہے اسلام نے. کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرو تو پانی پلا لیا کرو. جانور کو ذبح کرو تو پانی پلا لیا کرو. اور اگر جانور کو ذبح کرنے کے باری آئی تو جو تمہارے ذبح کرنے والا ہتھیار ہے وہ تیز دھار ہو, کند نہ ہو. اس لیے قصائی کو دیکھتے ہوں گے ذبح کرنے سے پہلے بھی وہ پتھر وغیرہ پہ رستا ہے تاکہ ایک باری میں جلدی سے قلم ہو. کند نہ ہو, کند نہ ہو, تیز ہو. اور جب ذبح کرنا ہو حلق سے ذبح کرنا, پس گردن ذبح نہ کرنا. حلق سے ذبح کرنا, پس گردن ذبح کرنا. اور پھر بیان کیا جب ذبح کرنا سر کو تن سے جدا نہ کرنا. آج تک کبھی کوئی جانور آپ نے کسی قصائی کو جدا کرتے نہیں دیکھا. منع کیا شریعت نے, ذبح کرنا تو سر کو جدا نہ کرنا. اور پھر جب ذبح کرنے کے باری آئے تو جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا. عزاداران مظلوم کربلا, بقیہ میں آداب بعد میں سناؤں گا, میں اس سے آپ کو طلب کر لوں. آپ مجھے جواب دیں کہ پانی پلا کے ذبح کرنا, حلق سے ذبح کرنا, پس گردن نہ ذبح کرنا, جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا, سر کو تن سے جدا نہ کرنا. چلو چل کے کربلا میں کسی ایک کے ساتھ یہ ادب ہوا ہو. نہیں, عزاداران سید الشہداء پانی نہیں پلایا گیا. سامنے بیٹے کے سامنے باپ, باپ کے سامنے بیٹے, بھائی کے سامنے بھائی, وہ سر کو تن سے جدا نہ کرنا. ارے بڑے شان سے دوڑ دوڑ کے ذبح کر رہے تھے. حلق سے ذبح کرنا, پر سے گردن نہ ذبح. بہن دل زینبیہ پہ کھڑی کہہ رہی ہے, اے پسر ساتھ
تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے، ارے بہن دیکھتی رہ گئی، سر کو تن سے جدا کرو۔ آداب ذبح میں بس آخری روایت سے پہلے آداب ذبح کا یہ مرحلہ، ہر جانور کا ذبح ایک نہیں ہے، ایک طرح سے نہیں ہے۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، نہر کیا جاتا ہے۔ اگر اس منظر کو آپ محسوس کریں گے، یہاں بھی اور سوتے ہوئے بھی سوچ کے آنسو بہیں گے۔ ذبح نہیں کیا جاتا ہے اونٹ کو، نہر کیا جاتا ہے، یعنی چاقو نہیں ہوتی جو کاٹنے والی ہو، اس میں ایک نوکیلی چیز ہو، نیزے جیسی، اسے کیا جہاں اس کا مرکز ہے خون کا وہاں لے جا کے چبھونا ہے صرف۔ نہر اسی کو کہتے، چبھونا ہے، کاٹنا نہیں ہے، چبھونا ہے، نہر کرنا ہے اونٹ کو، چبھانا ہے، بس ختم۔ یہ اونٹ کا نہر ہے، اور جانور کا ذبح کرنا ہے۔ اور مچھلی کا نہ نہر ہے نہ ذبح ہے، پانی سے جدا کر لو۔ میں نے 3 بتائے، مچھلی کا ذبح پانی سے جدا کرنا، اونٹ کا نہر کرنا، اور جانوروں کا۔ اور چل کے کربلا دیکھ لو، بھائی ایک وقت یہ تینوں ایک ہی معصوم پر ذبح بھی کیا گیا، نیزوں سے، رانی کے نیزوں سے تکلیف بھی دی گئی، قتل بھی کیا گیا۔ عزاداران سید الشہداء حسین جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، وقت کہا تھا لاشیں دفن کرتے، اصغر کو دفن کر دیا تھا۔ ننھی سے لہج میں آرزو یہ تھی میرا معصوم پامال نہ ہو۔ 11 محرم آخری روایت، جب قافلہ سیر ہو کے چلنے لگا، سارے سر نیزے پہ نظر آئے، اصغر نظر نہ آئے۔ عزاداروں حکم دیا گیا زمینوں میں تلاش کیا جائے، نیزہ زمینوں میں گاڑا جا رہا تھا، اصغر نظر نہ آئے۔ ایک ظالم نے غصے سے زمین پہ نیزہ مارا، اب جو نکالا لختے جگر حسین، ارے اصغر کے جسم سے سر کو جدا کر لیا گیا، نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ مجھے آپ انصاف سے بتانا کہ جب باپ کی نگاہ بیٹے کے سر پہ ہوگی، عجب نہیں آواز دیا ہوگا، ارے میرے لال اصغر تجھے قبر میں بھی چین سے رہنے نہیں۔ خدایا بحق الزہرا و بیہا و بالہا بنہا، معبود ہمارے اس مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگارہ جن جن مومنین نے التماس دعا کے لیے کہا تھا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگارہ حاضرین میں، غائبین میں، دنیا جہاں میں کوئی بھی کہیں بھی بیمار ہو، صحت کاملہ عطا فرما۔ آج اور کل کے تاریخوں میں جن کے آپریشن ہونے ہیں، پروردگارہ انہیں اپنے آپریشن میں کامیابی عطا فرما۔ بحق الزہرا حاضرین میں اور دنیا جہاں میں جو بچے اس دور میں پڑھ رہے ہیں، انہیں موبائل سے ہٹ کے پوری محنت سے جی لگا کر پڑھ کر بہترین عہدوں میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جن کی گودیاں اولاد سے خالی ہیں، اولاد صالح عطا فرما۔ جنہیں اولاد مل گئی ہے، اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بحق اہل بیت علیہم السلام، پروردگارہ ہم سب کو تیری بارگاہ بار بار، اگر ایسا نہیں ہے تو مرنے سے پہلے ایک بار سے تیرے گھر کے تمام معصومین کے روزوں کے بالخصوص کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے گھر ہیں، بہترین گھر نصیب فرما۔ بحق اہل بیت علیہم السلام، پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، معبود ہمارے جسم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں مگر دل کی حالات سے تو واقف ہے۔ پروردگارہ اس فرش ادا فاطمہ زہرا کے طفیل، جسم سے زیادہ دلوں کو ایک دوسرے سے مل جانے کی توفیق عطا فرما۔ اور وہ جو قبر جو ہماری اصل جگہ ہے، وہاں کے لیے کیا تیاری کیا ہے ذرا سوچنے کی اور زاد راہ کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔